پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مختلف حوالوں سے بات ہو رہی تھی، آپ کی صحت کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی ہے، اور یہ دوسرا سیگمنٹ اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کے صحت کے حوالے سے ہی۔ تو آج پہلا اور دوسرا سیگمنٹ دونوں میں آپ کے صحت کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ تو ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند گزارشات۔ پروگرام میں آپ کی لائیو کال شامل کی جائے گی، اسکرین کے اوپر نمبر چلا دیا جائے گا، جس نمبر کے آگے لائیو کال انگریزی میں لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ پروگرام میں آپ کی کیونکہ کال براہ راست شامل کی جائے گی، تو کوشش یہ کیجیے کہ مختصر بات کیجیے، اپنے علاقے کا نام بتائیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے، اور پھر فون بند کر کے اپنی آواز ٹی وی کے اوپر سنیے، یا ہماری آواز جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر سنیے۔ دوران گفتگو اگر آپ فون پہ بھی بات کریں گے، ٹی وی کے اوپر بھی اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے، اس سے بات آپ سے نہیں ہو پاتی، تو اس لیے ہمیں کال جو ہے مجبوراً ڈراپ کرنی پڑتی ہے۔ تو بہت سارے کالرز کیونکہ پروگرام میں آپ کال کریں گے، تو کوشش کریں گے کہ سب کو موقع دیا جائے، لیکن مختصر بات ہوگی تو زیادہ کالرز کو موقع دیا جائے گا۔ تو ہمارے معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرما ہے۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید، بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے جزاک کے لیے۔ اللہ۔ حاجی صاحب، پروگرام کے آغاز میں اور موضوع کی طرف آنے سے بھی پہلے میں چاہوں گا کہ طریقہ علاج کے حوالے سے پہلے ذرا بات ہو جائے، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی بسم جزاک اللہ۔ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، میرے اللہ رب العزت کی بڑی کرم نازی اتنی وسیع ایک الفاظ نہیں ہے، یہ بندہ ناچیز کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں۔ میرا طریقہ علاج قرآن پاک کی آیت مبارک سے، اللہ کے نام سے اور جڑی بوٹیوں سے، جو 38-39 سال ریسرچ کرنے کے بعد رویاں تیار کی ہیں، ابھی ریسرچ چل رہی ہے، بڑی کامیابی مل رہی ہیں الحمدللہ، بہت بہت بڑی کامیابی ملی، ایک نہیں، آپ اس بات گواہ ہیں کہ اللہ نے لاکھوں کامیابیوں سے نوازا ہے۔ اور اس طریقے سے لوگ آتے ہیں، دم کراتے ہیں، ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آتا تاکہ وہ پانی کی بوتلیں پڑھ کے ان کو واپس دی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ پانی پورا خاندان استعمال کرتا ہے۔ جی، تو الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، اس سے دنیا کو شفا ملتی ہے اور مجھے دعائیں ملتی ہیں اور میں خوش ہو جاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل طریقہ ٹھیک ہے علاج جی، یہ طریقہ علاج ہے جی۔ اور جو شرائط ہیں اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہو گیا، اور بیماریوں کے حوالے سے اب کیونکہ سوالات بہت سارے آتے ہیں، اب کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں سال ہر سال لوگ مبتلا ہیں اور آپ ادویات کا نے استعمال کر آپ کر نے کے۔ کہا تھا خاص طور پہ کہ وہ جو لقوہ ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے جی جی بات جی کرنے جی جی، آپ نے بالکل کہا ایک بالکل بات، بالکل، اس اور کے مجھے اوپر یاد گفتگو آئی ہے کی کہ آپ جائے۔ نے جی لقوے کے بارے لاسٹ میں ٹائم بولا جی، ہمارا آپ نے موضوع بات یہی کرنی تھا، تھی۔ ایسا ہی ہے، جی ضرور جی، کیجیے۔ دیکھیے یاسر، آپ نے بہت سے سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کا نام میں نے باہر رکھا ہے ڈاکٹر یاسر نام۔ محبت آپ کی۔ نہیں، حقیقت دیکھیں میری بات سنیں، جس شخص کی قبلیت اس کو مان لو، جی، اسے تسلیم کر لو، حسن نظر آپ کا بس۔ نہیں حقیقت یہ ہے، جی آپ جس شخص جو جس قابلیت ہے اس حد تک اس کو دیکھو ضرور، بالکل ٹھیک ہے جس کی قابل نہیں اس کو مت دیکھو۔ میں نے جی کہا 2 شخص ہیں، ڈاکٹر بلند اقبال اور ایک آپ ہیں، جی کہ جو کہ رپورٹ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پھر سوال جواب کرتے ہیں، یہ بات میرے بڑے کام کی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے جتنا میرا آپ سے وقت گزرا، 1 سال ہو کے صاحب ہو گیا، جی اور آپ نے کبھی زبانی جمع خرچ نہیں کیا، اور یہ بات میرے بڑے کام کی ہے۔ جی آپ نے ہر چیز اسٹڈی کی، خود بھی پڑھا، بلکہ اپنے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، پروفیسر ہیں، جی جتنے بھی ان سے بھی سوال جواب کرتے ہو، یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ ہوائی فائر نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اب آتے ہیں کہ لقوہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ پڑھتے سے، وہ بھی فالج کی ایک قسم ہے، قسم، یہ بالکل یاد ایسا رکھو، ہی۔ لقوہ فالج کی ہی ایک قسم ہے، جی جس میں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ چبا نہیں سکتا، منہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتا، پانی بھی پیتا ہے تو منہ سے باہر آ رہا ہوتا ہے کہ منہ بالکل ایک طرف ہو جاتا ہے، ایسا ہی۔ اور کسی کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، کسی کا منہ بند ہوتا ہے، لیکن وہ بات بھی نہیں کر سکتا، زبان بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے، بالکل اس طرح فالج کا مریض ہے، اس کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا بندہ، ایسا ہی ہے۔ اور لقوے والے کا بھی یہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ قابل علاج نہیں ہے، بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج تک میرے پاس لقوے والے مریض تقریباً 15-20 دن کے اندر الحمدللہ وہ مریض ٹھیک ہوئے، لیکن کچھ ایسے گئے ہیں جی جو ان کو 2 سے 3 مہینے لگے، لیکن کوئی شخص پہچان نہیں سکتا ہے کہ اس کو لقوہ ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی ہے، جس طرح لقوہ ہوا وہ آنکھ بند نہیں ہو رہی ہے، بالکل آنکھ کھلی ہوئی اور دیکھتا رہتا ہے، بقول ڈاکٹر سے کہ اس میں روشنی ختم ہو جاتی ہے، مسلسل آنکھ کھلی رہنے سے آنکھ اگر وہ بند نہیں ہوتی جی تو اس میں روشنی ختم ہوتی ختم رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کے لیے وہ مسئلہ ہے۔ اب وہی آنکھ ہوتی ہے، وہی منہ ہوتا ہے، جو وہ پورا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اینگل اس کا چینج ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اس سے عام زندگی میں آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن 2 چیزیں آ جاتی ہیں، دوائی کھانی، پریس کرنی اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی، بالکل ٹھیک یہ ہے، ضروری۔ اب آگے بات آپ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی بات آ کر جو وہ مکمل بھی ہو جاتی ہے کہ ان 3 چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ ایک تو بتائی ہوئی دوا کا استعمال کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے بہرحال، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ پرہیز،
اور جب تک پرہیز نہیں رکھا جائے گا دوا کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے جسم میں جا کے وہ جو ہے اتنی افیکٹو نہیں رہتی، لیس افیکٹو ہو جاتی ہے، یا کم جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اب یہ بڑا مسئلہ جی رہتا ہے. میں آپ نے جی جی بہت بڑے کام کی بات بولی ہے کہ دیکھیں جو پرہیز کرتے ہیں بڑی اسپیڈ سے ٹھیک ہوتے ہیں بہت جلدی جو ٹھیک ہو پرہیز نہیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، بہت لمبا ٹائم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن میں لمبے ٹائم کے حق میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جتنا بھی چھوٹے وقت میں لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ کام کی بات ہوتی بالکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن تکلیف کی بات یہ آتی ہے کہ وہ چھوٹے وقت میں ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے. نہیں چاہتے. بہت بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا واقعی. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھائیں، خاص طور پہ آلو چاول اور کھٹی چیزوں میں چاہیے ہوتی ہیں جو ان کے لیے مضر ہیں، صحت کے لیے مضر ہیں اور ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں یہی چاہیے. آپ میں چھوٹی سی آپ کی بات کا میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ٹائم لینا چاہتا ہوں آپ سے. آپ اس بات کو سمجھنا اور آپ بولنا. ممکن ہے کہ میں تیز بول رہا ہوں، میری بات سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا. چلے کال لے لیں، کالر کو شامل کر لیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی. کالرز کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. میں بول رہا ہوں نور حسن. جی نور حسن صاحب فرمائیے. میرے کو جو ہے میرے کو کل ہو گیا تھا پہلے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں بھائی، میری گزارش ہے نور حسن صاحب، ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں. جی ٹی وی کی آواز بند ہے. جی فرمائیں. میرے کو السر ہو گیا جی جی پہلے، تھوڑا سا السر آیا تھا. ٹھیک ہے. اس بعد میں نے کرایا، کوئی فائدہ. کئی ڈاکٹر میں دکھا دیے ان کی پرائرٹی جنہوں نے سمجھ نہیں پا رہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ کی آواز کیونکہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ آپ ٹی وی سے آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار، اس وجہ سے جو ہے نا آپ کی آواز ہمیں جو ہے وہ رک رک کر آ رہی ہے. بہرحال میں آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ گیا ہوں. آپ نے السر کی نشاندہی کی، کچھ عرصے قبل جو ہے وہ السر ہوا تھا. اب وہ شفا یاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ظاہر ہے ادویات تو استعمال کی. بڑی آسان سی جی ترکیب جی بتاتا ہوں. بالکل بتائیے. اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ دنیا کا آسان ترین علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر شہزادے وہ چیز مشکل ہے جو آپ خرید کے لے کے آتے ہیں یا جو آپ کو نہیں مل رہی وہاں مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز ہے جو کوڑیوں کے دام میں تمہارے گھر میں موجود ہے، وہ لیکن وہ سونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہے سونا کوڑیوں کے ریٹ پہ. آپ کے گھر میں تخم میں بلنگے ہوں گے. صبح اٹھتے ہی ایک گلاس پانی نیم گرم کر لو. ٹھیک ہے. چائے کا آدھا چمچہ تمہیں بلنگے اس میں ملا لو. ٹھیک ہے. اور اس کو ملا کے 2 منٹ رکھ کے اس کو پی لو، نہار منہ، کلی کیے بغیر. بالکل ٹھیک ہے. کہ منہ کا مال سارا پیٹ میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اس کے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کرو. دوپہر کو رات کو 2 چٹکی اس بور کی بھوسی پانی میں ملا کے پہلے وہ پی لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھانا کھاؤ. وہ کھانا ابلا ہوا کھاؤ. ٹھیک ہے. بغیر نمک کے، بغیر مرچوں کے، خالی ابلا کھاؤ. یہ آپ کو مہینہ لگے گا، 20 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے. آپ کا معدہ اتنا ریکور ہوگا کہ آپ کو دشواری پھر نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. آسان کام اور بھی ہے کہ جس کو ایک مہنگی چیز ہے جسے ہم پھینک دیتے ہیں اور جو سستی چیز ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. کیا ہم ذہین لوگ ہیں نا؟ جی. کہ مہنگی چیز پھینک دیتے ہیں اور سستی چیز کو استعمال کرتے ہیں. وہ ہے چاول کی پیچ. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. چاول کی پیچ کو نہ پھینکیں، وہ پورا خاندان پیے. وہ آپ کو معدے کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کالر کو ایک شامل کرتے ہیں. اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے جس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی حاجی صاحب. تو یاسر یہ شاید وہ چیزیں ہیں کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن معدے کی تکلیف میں لوگوں چیخیں نکلتی ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. حتیٰ کہ یہ پانی بھی پیے تھے نا، وہ بھی جاگ لگتا ہے تیزاب کی طرح. جہاں معدے میں پانی پہنچتا تھا وہ سمجھ لو کہ آگے سے ابلتا ایک کنواں ان کو ملتا ہے. چیخیں نکلتی ہیں. لیکن وہ نسخہ میں نے بتایا جو آپ نے ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے. یہ ختم ہوئی، اب ایک نئی چیز آتی ہے، وہ ہے نیم کی چھال. نیم اللہ نے بہت بڑا انعام پاکستان کو دیا ہے، یہاں بہت ہے. آپ نیم کی چھال نکالیں، نیم کی شاخ اگر چھال نہیں تو شاخیں چھوٹی چھوٹی لے کے اس کو باریک باریک کاٹیں، ان کو توڑ لیں، کچل دیں اور 1 گلاس پانی ڈال دیں. پکے آدھا رہ جائے تو اس کو روم ٹمپریچر میں ٹھنڈا ہونے دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ چھان کے آرام سے پی لیں.
یہ آپ کی 2 ہفتے 3 ہفتے کی محنت ہے، اس میں آپ کو فائدہ کیا کیا ہوگا یہ بات سر سامنے کی آپ ریپیٹ کر دینا ریکویسٹ. جی آپ کا بلڈ پریشر پہ کنٹرول ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا میدا ٹھیک ہوگا، آنتوں کا السر، میدے کا السر، منہ کا السر، حلق کا السر، یہ تمام چیزیں بیک وقت ٹھیک ہو رہی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو عام انسان کے مفاد کی ہے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دنیا جہاں کا مفاد میرا مفاد ہے، بالکل ٹھیک ہے. دنیا کی شفا میرا انعام ہے، دنیا کی بقا میرا انعام ہے، دنیا جہاں کا سکھ میرا انعام ہے، اور میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وہ بہت قیمتی نسخے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں میرا جو پرانا وہ نیچرلز پہ ہے، جو قدرتی چیزیں ہیں. میں نے اگر 39 سال اس میں گزارے ہیں، ریسرچ میں گزارے ہیں، محنت میں گزارے ہیں، طالب علم میں گزارا، ابھی طالب علم میں ابھی پڑھ رہا ہوں میں، تو اس سے میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، بے حساب نوازا ہے. آپ میرے پاس آ کے بیٹھیں، آپ کو تقریباً ہر شعبے کا ڈاکٹر کہیں نہ کہیں مل جائے گا، ایسا ہی. اور دوسرے لوگ بھی مل جائیں گے جو آ کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، جی لیکن آتے ہیں علاج کے لیے. کہ مجھے خوشی ہے، مجھے اس طرح غرض نہیں ہے میرے سامنے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ بلا باتیں تکلیف. میرے کام بالکل کی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات کام کی کہ سب کو شفا چاہیے. شفا ملنی چاہیے. تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، یہ قدرتی چیزیں ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں. بالکل میں نے کہا نا آپ سے، میں نے ایک چھوٹی سی بات اپنی ذاتی بھی شاید دوبارہ کر دیتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو. ضرور ضرور کیجیے. میرے بنوئی کا انتقال ہو گیا تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو بخار میں تھا. تو میں نے اپنے بیٹے سے میں نے کہا بیٹا تم جا کے تو اپنے نا پھوپھا کی کیا نام ہے فوت کی مشریف جنازہ میں شریک ہو جب جانا مانسرا. جی جیسے گھر سے نکلے تو وہ پیچھے آ رہا تھا، میں آگے تو لائٹ چلی گئی، میں نے قدم بڑھایا تو جا کے نیچے گرا، اور کافی تقریباً لمبی سیڑھی تھی، میرے دونوں گھٹنے جا کے دیوار پہ لگ گئے اور میرے کندھا بھی لگ گیا، لیکن میرے دونوں گھٹنوں کے نی کیپ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئے. یہ 3-4 سال کی بات ہو گئی. ایسا ہوا کہ میں نے اس کو نہیں بتایا کہ مجھے چوٹ لگی، ورنہ جاتا نہیں وہ. بالکل خاموشی سے گیا، بڑی مشکل سے میں گاڑی تک پہنچا، گاڑی وہ چلا کے لے گیا، واپسی میں آیا. آنے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے بتایا یہ صورتحال ہے. پھر اس کے بعد میں چلنا مشکل ہے، میں واش روم جاؤں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی. پھر جب ایکس رے کرائے تو میرے گھٹنوں کے بیچ میں گیپ تھا، ایک ڈبل روٹی کا پیس آ سکتا تھا. اوہ اتنا گیپ ہو گیا. اتنا گیپ ہو گیا کیونکہ بہت زور سے لگی تھی. جی اس کے بعد یہ کرنے ایک میری بیٹی ہے دبئی میں، اس سے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ میں نے ڈاکٹر کا ٹائم لے لیا تو اس کو جا کے دکھا دیں، بہت مشہور اسپتال ہے. اور طوفان مہنگائی بولا. اس نے 20 سیکنڈ چیک کیا، 4000 فیس دی، 5000 روپے ایکسٹرا کے لیے 9000 روپے. صرف یہاں ایک گھٹنے پکڑ کے بس ہاتھ پاؤں یوں کیا تو ہو گیا. کیا کرتے ہیں بولا میرے ارکن کی تکلیف ہے، میں تو مشکل چلتی ہوں. میں نے کہا جی اپنا علاج کرا لیں. اس کو دم کیا، درد ختم ہو گیا تو خوش ہو گئی. اس نے مجھے دوائی دی. اس کے بعد دعا کھانے کے بعد میرے پیر اتنے موٹے موٹے ہو گئے، چلنا مشکل، میری ٹانگیں سوج گئیں، میری رانیں سوج گئیں، میرا حشر بگڑ گیا. میں نے سے کہا، بولا نہیں آپ یہ کر لو، وہ کر لیا. اب میرا چلنا ناممکن. اتفاق کی بات ہے عمرے کا وقت نے دیکھا تھا، میں عمرے کے لیے 2019 میں گیا تو اسی حالت میں گیا. تو بہرحال جو اس کے بعد اپنی دعائیں بنائیں تو سوال کی آج مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اب بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سوری آپ نے یہ میرا جواب دیا ہے؟ جی تو کیا میں نے سنا نہیں، سوری مجھے ریپیٹ کر دیں گے؟ میں آپ کے سوال کا منتظر ہوں. اگر آپ سوال کریں گی تو پھر شاید جو ہے وہ جواب دیا جا سکے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں جی جی کہ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، میرا معدہ بہت خراب رہتا ہے، اللہ خیر کرے. اور سر میں درد رہتی ہے، پٹھوں میں بہت، گردن کے پیچھے ہر وقت درد رہتی ہے. اچھا چلیں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اور اب آپ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ جواب سنیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی ان کے لیے بہتر ہے کہ میرے پاس آئے. میں ایڈریس بتاتا ہوں، میں اس کی وجوہات بتا دوں کہ پٹھوں میں درد الگ میٹر ہے، ایسا ہی میدے کا الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میدے کو ٹھنڈی دوا چاہیے اور پٹھوں میں مختلف وجوہات ہیں. بالکل آپ کا کہنا ہے بالکل درست ہے. میرے پاس آ جائیں. میں ویسے جو ہمارا جو پروگرام اگر آپ سے مس ہو چکا ہے تو رات کو ریپیٹ ہوگا، اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ لینا بیس کے، وہ بہتر ہے. دیکھیں میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، حیدرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ ہی کیا نام ہے کیلیفورنیا پہ چرونگی پہ ہی ہے. اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل ویو ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 روزانہ کا ٹائم ہوتا ہے. اتوار کو صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ جو نا جب چاہیں آپ آ جائیں.
कोई भी शख्स आते हुए पेन किलर खा के ना आए। बिल्कुल ठीक है, ये आपके लिए शर्त है। सबके लिए बिल्कुल ठीक कि है। दर्द में आए, कर्ब में आए, बुखार चढ़ा हुआ 103 है, 4 है, 5 है, जो भी है, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, आप उसी हालत में आए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे रब की मोहब्बत से मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं इस बात की वजाहत करता हूँ यासर कि आप मेरा साथ है और आपकी गुफ्तगू बड़ी शानदार होती है, इससे माने हैज़ होती है। मैदे की तकलीफ में आपको ठंडी दवाइयाँ चाहिए होती बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, इनमें दवा गर्म चाहिए होती है। जब मरीज़ हमारे पास आता है उसके बाद हम उसके हिसाब से दवाई बना के देते हैं, इसकी ज़रूरत क्या चीज़ है, जी क्योंकि मेरी तमाम चीज़ें नेचुरल हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने सबसे पहले कुरान है, अल्लाह का दिया हुआ, तो बेशक है। उससे अजीम कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जड़ी बूटियाँ जो 39 साल के करीब हो रहे हैं, मैं रिसर्च करते हुए अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी काम चल रहा है। जी और अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला मेरा ईमान है कि बहुत जल्दी उस मकाम पे हम पहुँचेंगे जहाँ शुगर की बीमारी अगर वो लोग इख्तियार करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए जान छूटी रहेगी। बहुत खूब। और लेकिन अगर वो मुँह के मज़े लेंगे तो फिर आ जाएगी। आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो वो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। कभी भी मैंने जो सीखा ज़िंदगी में वो ये है कि जब कोई बीमारी पैदा होती है उसकी बड़ी वजूहात तो बड़ा फ़ायदा होता है। जी अब वजूहत फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि उसका इलाज दरियाफ्त हो जाता है। ऐसा ही। उसका इलाज जब ईजाद होता है तो ये बीमारी पहले से कई लोगों पे मौजूद होती है, उनको फ़ायदा होता है। बिल्कुल। ये फ़ायदे वाला काम यूँ है कि जब हम मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस पे अच्छा खासा पैसा उठता है, बार बार रिसर्च करनी पड़ती है, तो उससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं छोटी सी बात अपने शरारत से शेयर करूँ कि मैं अपने ऊपर अल्लाह उसके रसूल के बाद एहसान डॉक्टर कदीर खान का मानता हूँ। बिल्कुल ठीक। हमारा एटमी साइंसदान, अल्लाह उसको आला तरीन जन्नत है, जो जन्नत अल्लाह ने किसी को नहीं दी ना, अल्लाह उसको दे दे। उसके एहसान एक मैं बात पूरी कर लूँ, उसका सबसे बड़ा एहसान है, उनका खानदान मेरे पास अभी भी आता है, आके सारे आके इलाज कराते हैं। मुझे एक रिसर्च करानी थी, बहुत मुझे महंगी थी, मेरी बस में नहीं थी। उससे कहा, उससे मुझे करवा के दी, उसका जवाब नहीं, जो पेपर वहाँ से आए 6 महीने बाद लाजवाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं नौशहर से गुलनाज बात कर रही हूँ। जी बीबी फरमाइए, क्या पूछना चाहिए। मेरे जितनी तकलीफें हैं तो सूजन नहीं है, बहुत तकलीफ बहुत होती है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। बैठ जाऊँ, खड़ी हो जाऊँ, और मेरा ना अक्सर नज़ला होता है, अंदर गला खराब रहता है। ठीक। और दूसरा ना मेरा बीपी भी हाई रहता है, मेरा बीपी भी हाई रहता है। मेडिसिन खाती हूँ जी, मेडिसिन खाती हूँ डॉक्टर की। ठीक ठीक है। ये बताएं कोई इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और होगी। और गला भी अक्सर मेरा खराब होता है। गला तो आपका इस वक्त भी खराब मालूम हो रहा है। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है जी। अभी आपको बता देते हैं। नज़ला जाता नहीं मेरा। अच्छा, नज़ला जाता नहीं है, दायमी मसला है। ठीक है, अभी हाँ, इसको अक्सर कान में बहुत तकलीफ होती है, कानों में चाय आवाज आती है। अच्छा, दोनों कानों में ये मसला है। जी जी जी। अच्छा जी, उसकी वजह से। अच्छा, अब जवाब आपको देंगे। ठीक है, आपने टीवी के ऊपर अब हमारी गुफ्तगू सुननी है, लेकिन हाजी साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे जाने के लिए कह दिया गया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब देंगे। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा तशरीफ़ फरमाएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। हाजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले खातून ने जो कॉल की थी। जी यासर, देखो बेहतर हाल यही है कि जिसको इतनी बीमारियाँ ना, तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। ठीक है। मैं यहाँ बैठ के आपके साथ कहीं और बैठ के भी मैं प्रोग्राम करता हूँ तो हमने ये सोचना होता है, बहुत संभल के बात करनी होती है कि कोई ऐसी बात ना हो जो किसी को 1% भी नुकसान दे दे। ठीक है। आपका भी, मेरा भी, दूसरे का भी यही मामला होता है। ऐसे ही। क्योंकि मैं कहना बेलगाम गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। जितना सीखा है इतनी बात कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। तो एक शख्स है, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा जो भी है, उसके मैदे में तकलीफ है, उसके मसल्स भी ख़राब हैं, उसकी आंखें भी ख़राब हैं, उसका दिमाग का प्रॉब्लम भी है, उसके मोरों का प्रॉब्लम भी है, ये होता है मल्टीपल प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही, मुख्तलिफ किस्म। तो इस चीज़ों को हमने किस तरह लेके चलना है, जब मरीज़ आ जाता है उससे गुफ्तगू होती है, उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाती है, उसको बुला के उसे दम भी करते हैं, दवाई भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेहतरीन रास्ता है। तो जो चीज़ें आम इस्तेमाल की, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो हमें बालंगे है,
ایس بول کی بھوسی ہے، وہ طریقہ میں گلے نے کی بتایا. خرابی کی بھی شکایت کر رہی تھی وہ. جی گلے کی خرابی کی ہاں شکایت اس کر لیے رہی اس تھی. کو بولا کہ اس کو یہ سب چیزیں ایسا نہیں دے سکتے. جب تک اتنی خرابیاں ہیں، ایک زمانے سے بیمار ہیں، بالکل. تو مریض کو دیکھے بغیر نہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے آ کے اس نے دم کرانا ہوتا ہے اور کاٹ کرانی ہوتی ہے. کاٹ کرانے کے بعد اسے پوچھتے ہیں پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جب بولتا کہ میں 50 80 90 100% ٹھیک ہوں، اللہ اللہ کا ایسا. بالکل ٹھیک ہے. تو آنا ضروری ہے. ایڈریس صاحب بتا دیں، میں نے بتا چکا ہوں، شاید میں بالکل جلدی ٹھیک ہے. بتاتا ہوں کہ بادرآباد 4 مینار چڑونگی ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. بالکل ٹھیک ہے. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے، تو آج صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے. کراچی سے. جی جی پوچھیں کیا مسئلہ ہے. ہاں جی، میرے گھٹنوں میں اور گٹوں میں نا بہت درد ہے، پٹھوں میں، اور میدا بھی بہت ڈسٹرب رہتا ہے. مطلب سستی، جھاڑو نہیں لگا سکتے، کھانا پکانا، بیزاری بہت ہے. شوگر تو نہیں ہوئی ہے؟ جی شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا کبھی ٹیسٹ تو نہیں کروایا، جب ہوا تھا تو تب تو نہیں تھا. کتنے عرصے پہلے ٹیسٹ کروایا تھا آپ نے؟ تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں. 6 مہینے ہو چکے ہیں. اور یہ اس وقت درد تھا جب آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا؟ ہاں، جب بھی ایسی بیزاری اس طرح کی اچھا 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 پرابلم اچھا رہتی تھی. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہو گئی خیر سے؟ میری تقریباً 56 ہے. اچھا ماشاء اللہ. دیکھنے میں لگتا نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں. ہاں جی. چلیں یہ اچھی بات ہے کہ دیکھنے میں نہیں لگتا. اللہ خیر رکھے گا. لیکن ٹیسٹ ایک دفعہ اور جو ہے وہ ضرور کروا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کا باقی یہ ایک حال یہ یاسر کہ یہ خاتون میرے پاس آ جائیں، 11 سے 8 کا ٹائم ہوتا ہے، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. ہمارے پاس لمبا ٹائم انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے. 10-15 منٹ میں. کبھی کوئی زیادہ ٹائم ہو تو آدھا گھنٹہ. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے پہلے اللہ کے پاس جانا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے نماز پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ اس کی معافی کے نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت دیکھو 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آتے ہیں 10-15 منٹ میں فارغ ہوتا ہوں. لمبا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ بہت پہلے میں 2000 سے لے کے 2006 تک بہت سارے لوگوں میں دیکھتا تھا، اور یہ عالم تھا کہ صبح اذان سے پہلے نیچے روڈ بھر جاتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا. تو پھر چونکہ میں باہر زیادہ رہنے لگا، یعنی میں فلائٹ زیادہ تھی میری، کبھی کہاں، اسی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی. لیکن اب میں باہر شادر نادر کبھی جاتا ہوں. اگر کہیں گیا بھی نا تو رات کی فلائٹ سے گیا، صبح کی فلائٹ سے واپس آ گئے. بالکل میں جب سے دیکھ رہا ہوں ایسا ہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. صبح جاتے ہیں شام میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے بار کی. یہ آ جائے میرے پاس، بات وہی پرانی والی آ جاتی ہے. کوئی دوا کھا کے نہ آئیں، پین کلر کھا کے نہ آئیں. جیسے ہیں، جس تکلیف میں ہیں وہ ایسے ہی آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پروگرام کے آخر میں جب اس کا پروگرام ہوگا، مشق ہوگی، کاٹ ہوگی، تو کاٹ میں شریک ہوئے. کندھے والے کندھے پکڑیں، گھٹنے والے گھٹنے پکڑیں، ناک والے ناک کو پکڑیں، ٹانگ والے ٹانگ، گلے والے گلے پکڑیں. گلا دبائیں نہیں، دبائیں نہیں، پکڑنے میں دبانے پکڑ کے تو وہ اس طرح رکھیں تو کاٹ ہوگی تو درد فوراً ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے افاقہ ہوگا. ہر طرح کی بیماریوں میں جو بھی مرض میں مبتلا لوگ ہیں. اچھا جی، اب احتیاط کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ ایک تو احتیاط رکھنی ہے، اور پھر یہ اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر ہماری بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے کہ جو سیلف میڈیکیشن کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہو یہ رہا ہے جناب کہ جناب گھٹنے میں درد ہے تو ایک دوا آتی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کھا لیتے ہیں، اس وقتی طور پہ جو ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہی مسئلہ حل ہو گیا، دوائی کھانا بھی آسان ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن وہ چھوڑنے کی صورت میں پھر بڑی درد اور تکلیف ہے اور بڑی اذیت ہے. اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یاسر آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عذاب الہی ہے. کیا بولا؟ ایسا ہی عذاب الہی ہے. میرے پاس جو میں نے آپ لوگوں سے سیکھا، آپ سے مرادہ خان آنے والے مریض سے سیکھا، جی ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. ایک وہ تباہی، وہ بربادی میں نے دیکھی ہے کہ یہاں تو پہلے سٹارٹ تو ہوتا ہے اینٹی بایوٹک سے، اینٹی بایوٹک کے بعد فوراً کورٹیزون میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہی. یہ عالم ہے دیکھا مریضوں کا کہ وہ اتنے، یعنی کہ دن اتنی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک دن ناغہ کر لیں تو وہ اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکتے. واش روم جانا بہت دور کی بات ہے، کپڑا نہیں پکڑ سکتے. اگر کوئی واش روم جائیں گے تو اپنا نالا کھول کے تو دوبارہ باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کورٹیزون کا بڑا ہیوی ڈوز نہ لیں. مجھ سے میں تو اللہ سب کو ہدایت دے، پہلے مجھے دے، آپ لوگوں کو اللہ بعد میں دے، لیکن ہدایت دے دے. بالکل ٹھیک. یہ وہ عذاب ہے کہ جس نے پورا معاشرہ برباد کر دیا. ایسا ہی.
گھٹنے میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے، لیف اور ٹھیک ہو واہ بھائی، یہ تو بڑی شاندار دعا ہے۔ اس کے بعد گردے خراب، جگر خراب، گلا خراب، آنکھیں خراب، دماغ کی اذیت، کیا نام ہے، پھر ہڈیوں کا پرابلم، بالکل اینڈ ہو جاتا ہے تھوڑے سے سکھ کے لیے۔ اب وہی لوگ آتے ہیں جو اتنی کورٹیزون کھائے ہوتے ہیں، کورٹیزون کھانے والے تمام لوگ سن لیں، ایک ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے جب آئیں تو خود ڈاکٹر نہ بنے، خود بند نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنے 1.5 شہر ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کورٹیزون کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، انہوں نے بند کر دی۔ وہ بھائی فوراً سے کیسے بند کر کہا؟ دی۔ کورٹیزون ہم بند کراتے ہیں، لیکن کس طرح سے بند کراتے ہیں یہ سن لیں سب بھی، آپ اس بات کو رپیٹ کر دینا۔ جب ان کو اپنی دوائیں دیں، اس کو کورٹیزون کے اوپر ہر دوا کام نہیں کرتی۔ یہ تو کلام الہی کی وجہ سے وہ جڑی بوٹی میں سے رب نے شفا دی اور لوگوں کام کورٹیزون کے اوپر دوائیں کام کرتی ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہوتے جب 50% تک ریکور ہوتی ہے، پھر کورٹیزون کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے، جا کے اینڈ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ بالکل ایسے اگر وہ گرم کریں، پکا کے پئیں، بہت فائدہ مند ہے۔ اور تمام درنے والوں کو اگر شوگر نہیں ہے، جی، آپ ریپیٹ کرنا، اگر شوگر نہیں اگر ہے شوگر نہیں ہے تو صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم پانی کر کے چائے کا چمچہ شہد ملا کے کلی کیے بغیر وہ ڈیلی پی لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے نسخہ اکثر ہے، بہترین چیز ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں ہے، موروں میں ہے، خاص طور پہ گلے کے تکلیف والے، گلے کے کینسر والے، تھائرائیڈ والے، ان کے لیے سونے پہ سہاگا۔ اگر تھائرائیڈ والا مریض کو اگر شوگر بھی ہے نا، وہ تب بھی یہ لے لے، بالکل ٹھیک ہے، تب بھی یہ لے لے۔ اس کے بعد 3-4 گھنٹے بعد چائے کا آدھا چمچہ میتھی دانہ نیم گرم پانی سے لے لے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سے وہ الفاظ ہماری زبان سے نکلیں، وہ کام کریں جس سے مخلوق خدا کو شفا ملے، بقا ہو، لیکن کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم نے گفتگو بہت سنبھل کرنی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے، ہم ناقص لوگ ہیں، کوئی عاجز معصوم لوگ ہیں، لیکن جس طرح میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ نعوذ باللہ جو بے لگام گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس سے دنیا کی بربادی ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو صرف اگر کہو تو اصلاح کے لیے میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ضرور کہیے۔ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، ایک خاتون بڑی مشہور ہیں، وہ ٹپ دے رہی تھیں، تو کسی نے کہا جی میرے معدے میں تکلیف ہے، تو اس کو بولا 1 پاؤ لیمو کا آپ نچوڑ لیں اور شام تک 2 چمچے کر کے پی لیں۔ میں حیران تھا، ہیپیٹائٹس سی والے کے لیے موت ہے، آرتھرائٹس کے لیے موت ہے، معدے کے کیا نام السر کے لیے موت ہے، لیکن وہ اس کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ پھر ایک اور کی کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے معدے میں تکلیف ہے اور مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا اور 1-2 نالے کھا کے آگے جگہ نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تخم بلنگے جو نا خشک منہ میں ڈالو، پانی پی لو، وہ جا کے دیوار نالے، وہ پہلے جگہ نہیں ہے، تخم بلنگے پہنچیں گے اور وہ پہنچے بعد پھول جائیں گے، تو وہ جو 2 نالے کی جگہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے ایک مثال دی جو میری آنکھوں دیکھا حال، یہ میں نے آپ سامنے بیان کیا، تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ نقصان زیادہ ہو رہا ہے، بالکل۔ تو میں جب کبھی بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ یا کہیں اور بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرے رب تو میری علاج رکھنا، کوئی ایسی گفتگو میری زبان سے نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے جا رہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں پہلے رب سے دعا مانگ کے بیٹھتا ہوں، کیونکہ یاسر انسان بہت قیمتی ہے، بے شک انسان سے مہنگی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل ایسا انسان کی زندگی سب سے بہترین ہے، ان کی زندگی قیمتی ہے، اس سے اور قیمتی بناؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیمار ہے تو صحت مند بناؤ، اس کی اگر حالات خراب ہیں تو حالات اچھے بنانے کے راستے بتاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے کو میں یوں لے کے چل رہا ہوتا ہوں۔ تو ہمیشہ میں آپ سے بات ہوتی ہے، آپ بھی جتنی بات کرتے ہیں وہ نپی تلی ہوتی ہے، انچی ٹیپ پکڑا ہوتا ہے تو ناپ توڑ کے حساب کتاب سے بات کرتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں اس سے آس پاس ہی لوں۔ تو بات یہ کہ جتنی جگہ آپ اور پروگرام سے دیکھیں، کسی کی بھی دیکھیں، تو آپ کچھ دیر کے لیے کان ضرور پکڑیں گے، لیکن میں صرف کسی کے میں مخالفت نہیں کروں، ہر کوئی اپنا ملک زبان ہے جو چاہے کرے، لیکن میں یہاں اختلاف کرتا ہوں کہ وہ کام نہ ہو جو انسان کو تکلیف پہنچے، انسانیت کے خلاف ہو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیشہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ وہ ہر دوا ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی یا اس پہ وہ کام نہیں کر سکتا، جیسا بھی آپ نے لیمو کا استعمال جیسے بتایا، بے پناہ اس کے فوائد ہیں، لیکن جوڑوں کے درد میں الٹا کام کر جائیں گے۔ جوڑوں کے جو عورت پیگنٹ ہے،
ٹھیک ہے، اس کو میدے میں تکلیف ہے، اگر وہ نیمبو اس طرح استعمال کرے گی تو وہ کہاں جائے گی؟ اسپتال جائے گی سیدھا. صحیح، بچہ بچے یا نہ بچے اسپتال پہنچ جائے گی. بالکل ایسا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب بیٹھ کے تو وہ بے لگام گھوڑے کی طرح گفتگو اللہ تعالیٰ سب کو بتاتا ہے مجھ سمیت نہ ہو. بالکل ٹھیک تو ہے. جو ہم جو بھی بات بتاتے ہیں جس حد تک ہماری معلومات ہوتی ہے اس حد تک بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب، کچھ دیر پہلے ایک مسئلہ جس کو آپ نے بھی یقیناً سنا، اس کے اوپر ابھی بات ہو رہی تھی، جیسے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آنکھوں میں بالوں کا اگ جانا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ نیچے سے بال الٹی طرف ان کی اگر گروتھ ہو جائے آنکھ میں جیسے لگ رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے طاہر بھائی، انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ کیسا مسئلہ ہے. یہ کیا اس طرح کے جو عموماً لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، ہڈیوں کا جو نکل جانا، چبھنا شروع ہو جاتا ہے، بڑے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یہ، تو کیا ایسی بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے؟ ذرا فرمائیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، شفا تو رب نے دینی ہے. بے شک اسی کے اس کے پاس کیا کمی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا علاج ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. جس کے میں نے کہا تھا کہ وہ جس کے بال اندر کی طرف نکل رہے ہیں جی تو ان کو میرے پاس بھیجو، میں دعا کرتا ہوں، میں معصوم ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ آئیں میرے پاس. کالر کو شامل کوئی کرتے دعویٰ ہیں، اس نہیں کے اوپر ہے. ہم جی ذرا بالکل پھر بالکل. گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ فرمائیے. نہیں کراچی. نیو کراچی سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی. ٹی وی کے اوپر آواز اپنی نہ سنیں، ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سنیں گی تو بات ہم سے نہیں ہو پائے گی. آپ ٹیلی فون کے اوپر بات کریں، مسئلہ بتائیں جلدی سے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس مسئلہ یہ ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے. میں نہیں سمجھا. مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ کو کیا مسئلہ ہے ایک دفعہ پھر بتائیں. میرے مسائل یہ میرے سر میں دباؤ پڑتا ہے. سر میں درد ہے، ٹھیک ہے. سر میں دباؤ پڑتا ہے. دباؤ ہے، ٹھیک ہے. اور نیند جیسے غائب ہو جاتی ہے دماغ سے، نیند نہیں آتی جلدی. اچھا نیند نہیں آتی، جوڑوں میں درد میرے. ٹھیک ہے. جی اور نا ہوں الٹے ہاتھ کی طرف بھی دباؤ پڑتا ہے، ٹھیک. دل کی طرف. اچھا دل کی ٹھیک ہے، طرف میں آپ کو جواب دباؤ دیتا سا ہوں. محسوس ہو رہا ہے. جی دیکھو، حاجی صاحب فرمائیے. سب سے بہترین ایک ہی کام ہے، یاسر یہ میرے پاس آ جائیں. جی میرے پاس آ جائیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں، کوئی دعا کھا کے نہ آئیں. ٹھیک ہے. جتنا درد ہے اور کرب ہے اسی میں آئیں. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس سے ہنستی مسکراتی ہو جائیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں. جی سب کی شفا بکار اپنی کی ہے، اللہ سب کی بقا سلامتی کرے. آمین. اللہ یہ آئیں، ان جیسے جتنے لوگ ہیں سبا کے علاج کروا لیں. اب آپ کی بات ہو رہی تھی جو بالوں کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے، ان کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کہ ان کو میں کلام الہی دیتا ہوں. یاسر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں جہاں دعا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. صرف کلام الہی سے مسئلہ بات ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. الحمد شریف 41 مرتبہ پڑھے. بالکل ٹھیک ہے. اول آخر درود شریف پڑھ کے تو پانی بھی پھوکے بھی دعا مانگے، یا اللہ تو مجھے مکمل شفا عطا فرما. دوبارہ دہرا دیں، یہ جملہ بڑا عام ہے، بڑا قیمتی جملہ. 41 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی بھی پھوکیں اور پھر دعا مانگے، یا اللہ تو مجھے مکمل شفا عطا فرما. مکمل شفا عطا فرما. ایک ہی جملہ بہت ہے. پریشانی کو آسان نہ، مشکل کو آسان نہ. نہ مکمل شفا عطا فرما. بہت خوب. اللہ میری مشکلیں ختم کر، میری بیماریاں ختم کر ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے. اللہ میری ساری مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر، خوشیوں سے مالا مال کر، مگر ہمیشہ کے لیے مالا مال کر. ہمیشہ. شفا دے، ہمیشہ کے لیے دے. بقا کر، ہمیشہ کے لیے کر. سلامتی کر، ہمیشہ کے لیے کر. میری تمام نسلوں کو اس دنیا سے لے کے آخرت تک ان کو تو خوشیوں میں رکھے، سلامتی کی. بہت اچھی بات ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت تو فرمائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، مختصر سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی اور بہت سارے سوالات مشغول ہو رہے ہیں بذریعہ فون کالز بھی، میسیجز کے ذریعے بھی، تو اس کے اوپر ہم فرداً جو ہے وہ جوابات لے رہے ہیں. دین محمد اخندزادہ صاحب کا. حاجی صاحب دعا کی ایک بڑی کام کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے کہ لفظوں کا سارا کھیل ہے. ذرا یہ بتائیے گا. یاسر جی آپ میرے شہزادے، آپ کسی بھی جگہ جا کے دیکھیں، مسجد میں بھی مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہوں، کہتے ہیں آمین، آمین. لیکن وہ بدعا دے رہے ہوں. اب وہ کیسے یہ سمجھنا ضروری ہے. گھر میں بیٹے بولتے ہیں
ہم سب بولتے وہ دعا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمین، بد دعا ہوتی ہے کیونکہ ہم الفاظ کو نہیں سمجھتے. سب سے بڑا معاملہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیں مسجد میں ہم نے بچپن سے لے کے آج کی عمر تک اللہ ہماری مشکلیں آسان کر، سب نے کہا آمین. اللہ فلانے کا بیڑا غرق کر، کسی کا بیڑا غرق ہوا نہیں ہوا لیکن ہماری زبان سے برے الفاظ نکل گئے. یہ بدعائیں ہیں، دعا نہیں ہے. اس کو سمجھو. اللہ سے کبھی یہ نہ مانگو کہ اللہ تو میری مشکلیں آسان کر. مشکلیں آسان ہوگی پھر آ جائیں گی، آسان ہوگی پھر آئیں گی، آسان ہوگی پھر آ جائیں گی. دعا مانگو اللہ ہماری مشکلیں ختم کر ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں خوشیاں دے ہمیشہ کے لیے دے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسان مشکل وہاں مانگی جو مر رہا ہے اس کا دم نہیں نکل رہا ہے، اس کے لیے اللہ اس کی مشکل آسان کرتا ہے جا کے جان چھوٹے سے بچا رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. کالر آخری آپ کی اجازت سے شامل کروں گا، پھر اس کے بعد جو دعا ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا. آخری کالر ہمارے ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی میں کراچی سے بول رہی ہوں، جمیلہ بول رہی ہوں کراچی. جی جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ یقین صاحب سے سوال کرنا تھا. مجھے گھٹنوں جوڑوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. گھٹنوں میں جوڑوں میں. بالکل بالکل ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ لیکن جی پروگرام میں آپ کال کرنے کے لیے. جی پہلا سوال تو یہ جواب کہ یہ یاسر میرے پاس آ جائیں. ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں. نیچے بھی چل رہا ہے ایڈریس، آپ ایڈریس ہاں چل بھی رہا ہے، فون نمبر بھی ہے. کراچی میں بیٹھا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں آمنے سامنے. سیلانی والے کونے میں، اس سے 50 قدم آگے میرا دار ہے، وہاں اوپر آ جائیں. ابھی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ابھی اسی میں کاٹ کر رہا ہوں. گھٹنوں میں درد ہے گھٹنے پکڑیں، سر میں درد ہے سر پکڑیں، ایسے کریں. وہ گردن میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں ہے، دل میں ہے، جہاں بھی تکلیف ہے پکڑیں. اور جب بن پکڑے چھوڑیں تو آپ میرے ساتھ آمین کرتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ چند سیکنڈ میں شفا آ جائے گی. آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. جادو کرنے کرانے والے مرجن دل میں فرجن میں جادو کو شفا ملے. جن جنات موقع سے کام لینے والے ختم ہو جائیں. جن لوگوں میں جنات موکلات بھیجے میں وہ ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. سب کی روزی کشادہ بیماریاں مشائل ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو، پاکستان کے اندرونی بیرونی زاری باطنی دشمن ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. رشوت لینے والے ختم ہو جائیں، وہ ہمیشہ ہی ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین. یا رحمت العالمین. سب کی تکلیف بیماری جن جادو ختم ہو، شفا ملے، ہمیشہ شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیف بیماری جن جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. سب کی تکلیف بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین. سب کی تکلیف بیماری جن جادو ختم ہو، سب کو شفا ملے، سب کی روزی کشاد ہو، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں، ہمیشہ ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت العالمین. آمین. تو یہ آپ لوگ اپنے موبائل میں بھی یہ اس کو کیا نام ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ کو فوراً جواب آئے گا. یہ دن میں 10 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں یہ عمل آپ دہرا سکتے ہیں. تو آپ کو فوراً اس کا جواب ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور آج جو زیادہ تر سوالات تھے وہ درد کے حوالے سے اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے. یا سر یہ سب قابل علاج بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں 2 رشتے ہیں، منہ کا مزہ چھوڑو اور زندگی مزہ لو. بالکل ٹھیک ہے. دعائیں کھاؤ اور اپنی سمجھداری کو بند کر دو. بالکل ایسا ہی. کیونکہ ایک ہوتا ہے ہوشیار، ایک تو 1.5 ہوشیار. آج کل ہو گئے 5 ہوشیار. بہت خوب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک بات آپ ساری زندگی میں یاد رکھنا، لوگوں سے کھانا بھینس کی کٹی بھولی بالی ہوتی ہے وہ دودھ پیتی ہے، کوا سیاح ہوتا ہے وہ گھومے گرتا ہے. ایسا ہی. آپ سادگی میں آ جاؤ، عیش کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. بناوٹ میں آؤ گے تو دکھی ہو جاؤ گے. ایک بڑے عام کام کی عورت بات. مت کو دیکھو کہ وہ سیدھے سادے کپڑے پہنتا ہے، بڑا سکھی ہے. بہت ایک اس کو اپنے بناؤ سلام میں 2 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی دکھی ہے. وہ کہیں سے بھی کچھ چیز ہٹ گئی تو پریشان ہو جاتا ہے، اور سادہ آدمی کو غم ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا اور بڑے پتے کی بات ہے حاجی صاحب. اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت سارے سوالات بھی آپ کے موصول ہوئے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یہ جو معاملات ہیں زیر بحث آگے بھی اسی طرح لاتے رہیں. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.